Assalamu alaikum once again, ladies and gentlemen, a very very good morning to you. آج منڈے کا دن ہے and thank you جی, بہت شکریہ. اب جا سکتے ہیں. Thank you very much. That's it. بہت زیادہ نہیں. تم یہ بار بار بچے تبدیل کرتے ہو نا تو پرابلم ہوتا ہے اس سے. But very good morning to you. صرف ایک کارڈ چھوٹی سی دے دیجیے. That's it. Thank you very much. بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, my name is Sahil Lodhi. You're watching دستک کے بعد with Sahil. اور آج کا شو بہت اچھا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں شو شروع کروں سب سے پہلی خوشخبری میں آپ کو دے دوں. ادھر آئیے. یہ ہمارے پاس شاہ فہد ہیں. شاہ فہد یہاں کھڑے ہیں. شاہ فہد السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. یہ چوڑیاں ہیں اور آج ہر کالر کو, اگر آپ کال کر رہے ہیں اور آپ کی کال لگ گئی, چاہے آپ کی مجھ سے بات ہو یا نہ ہو, ہم آپ کو یہ چوڑیاں دینے جا رہے ہیں. سو نو وریز ایٹ آل. دوسری بات, میں ابھی شائستہ کے شو میں تھا. وقاص سے میں ملا ہوں. وقاص ایک ایسا شخص ہے, ایک ایسا بچہ ہے جسے لبلبے کا کینسر ہے اور دعا کی اپیل کی گئی ہے. میں ان کو یہاں اپنے شو پہ بلاؤں گا. کل شاید وہ ہمارے پاس ہوں گے یا پرسوں ہمارے پاس ہوں گے. اینڈ پھر اس کے بعد میں دعا کی بھی تمام لوگوں سے اپیل کروں گا. ابھی ایک بہت بڑا سفر ہے جو ہم کو کرنا ہے. ہمت نہیں ہارنی ہے, ہمت بالکل بھی نہیں ہارنی ہے. آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ آج 10واں روزہ ہے. ویل, روزے بہت اچھے جا رہے ہیں. اگر میں آپ کو دکھا سکتا تو اپنی زبان دکھا دیتا آپ کو. کینکر سورس ہوئے ہیں چاروں طرف. میری زبان کے اندر موٹے سے چھالے ہیں. آئی کی ناٹ اسپیک. تو آج اگر میں کم بات کروں تو دیٹ مینز یہ نہیں کہ میں اپنے ایلیمنٹ میں نہیں ہوں. اٹ جسٹ مینز کہ میں بات کر نہیں پا رہا ہوں. بہت مشکل ہو رہا ہے. آج خواب نظر اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. استخارہ کے لیے بھی ہمارے پاس مفتی آصف سعید صاحب موجود ہیں. ویسے بھی آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. آج ایک بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب جو ہوں گے وہ ہمارے مہمان ہوں گے. ان سے ہم خوابوں کے بارے میں بات کریں گے, کچھ توہم پرستی کے بارے میں بات کریں گے. وہ آپ نے سنا نا کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ واپس پلٹ جانا چاہیے, اس راستے پہ آگے جانا چاہیے. اگر کوا منڈیر پہ بولے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سب ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. آف کورس اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں 0342207542 یہاں کال کرنے کا نمبر ہوگا. آپ مجھے ڈیفینیٹلی کال کیجئے. لیٹس سیلیبریٹ رمضان, کیونکہ اب سے 20 دن کے بعد رمضان چلا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم کو 11 مہینے ویٹ کرنا ہے اسی خوبصورت مہینے کا. سو لیٹس سیلیبریٹ رمضان. میرے پاس اس وقت موجود ہیں سعد زمان. السلام علیکم. زور سے. وعلیکم السلام. کیسے ہو سعد؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں. کون سی کلاس میں؟ 6 کلاس. 6 کلاس کے اندر. اور نعت پڑھنے کا شوق ہے؟ جی بہت زیادہ شوق ہے. اوکے, تو آج آپ ہمیں کچھ سنا سکتے ہیں؟ اچھا پہلے بتائیے آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 8 لوگ ہیں. 8 میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ. اوکے, کتنے بھائی بہن ہیں؟ 6. ایک فادر ایک مدر. اوکے, اور سب سے زیادہ پیار آپ کس سے کرتے ہیں؟ ماں سے باپ سے؟ دونوں سے. زیادہ گفٹس کون دیتا ہے, چیزیں کون دیتا ہے؟ دونوں دیتے ہیں. تمہاری برتھ ڈے کب ہے؟ 7 مئی. واو, میری 21 مئی ہے. آلرائٹ جی, بسم اللہ کیجیے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کمالی والے سے
یہ جس من میں سما جائیں، یہ جس من میں سما جائیں، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے دو، نبی کی نعت سن لے دو، چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ جو میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ جو میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب آپ نے ہمارے ساتھ ایک فیور اور کرنی ہے، میں آپ کو ایک شو میں اور بلاؤں گا اور آپ کو آنا پڑے گا، سامنے دیکھیے، آئی پرومس، آئی پرومس، پکا؟ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کرنے کا نمبر ہوگا 034220754142۔ آف کورس اگر آپ مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں DKB لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا میسج ٹائپ کیجیے، پھر اسپیس دیجیے، پھر اس کے بعد اپنا نام لکھیے اینڈ سینڈ اٹ ٹو 436۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، اگر ابھی تک شو جو ہے وہ پوری طرح سے ریویل نہیں ہوا ہے کہ ہم یہ شو دراصل ٹائم جو ہے ابھی ہم وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، مجھے یہ کرتے ہوئے شو تقریباً 7 to 8 اتنی وہ کیوں آ رہی ہے اس کے اندر کچھ آ رہا ہے، اس کو اگر ختم کر دیں ہم ابھی، بیکاز آئی تھنک وہ فیڈ بیک آ رہی ہے۔ سو آل ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ مجھے 8 ویک ہو گئے ہیں یہ شو کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ شو ایوالو ہو رہا ہے، میں بہت ساری چیزیں کرنا چاہتا تھا، ایک ایسا شو آپ کو دینا چاہتا تھا جس کے اندر تمام کی تمام چیزیں آ جائیں جو سب لوگوں کے لیے ہو۔ آئی کین پرومس یو دس، آپ اس کو عید تک چلائیے، عید کے بعد شوز جو ہیں وہ دیکھیے، اور اس کے بعد ہمارا شادی ویک شروع ہو جائے گا وہ دیکھیے، شادی ویک کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ دراصل یہ شو ہے کس قسم کا، اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، آئی وانٹ انٹریکٹیوٹی، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہوتے ہیں نا، نہیں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، لٹرلی یو ہیو نو آئیڈیا واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ۔ ابھی تو بلکہ میں نے یہ بہت کم ڈسکشنز ہوئے ہیں میرے اپنی ایونٹ ٹیم سے بھی، لیکن آئی پرومس یو دس، یو اسٹے ود می۔ آج سے 2 ماہ کے بعد جب ہم اس شو کو کنٹینیو کریں گے، مطلب ظاہر شو تو چل ہی رہا ہے، لیکن 2 ماہ کے بعد جب اس کی اصل شکل آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو بہت خوشی ہوگی، بیکاز دس از دا شو دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اون یور سیلف۔ یہ شو وہ ہے جو آپ اون کر سکیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، جانا کہیں نہیں ہے۔ 034220754142 یہاں کال کرنے کا نمبر، DKB اسپیس یور میسج اسپیس یور نیم اینڈ سینڈ اٹ ٹو 436۔ ایک یوتھ کیمپین ہے جو میں شروع کر رہا ہوں، ایک بہت چھوٹا سا ٹاسک ہے جس کے اندر مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سینئر سٹیزن کیمپین ہے جو میں شروع کر رہا ہوں جس میں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد بہت چھوٹا سا ٹاسک ہے لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک صرف انکلز اینڈ آنٹیز کیمپین ہے
ایک بہت چھوٹا سا ٹاسک ہے لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے. چھوٹا سا بریک جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اگین ویلکم بیک. اور ہمارا لنک جو تھا وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تھا, تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلمس تھیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس براہ راست نہیں آ سکے. اور وہ سارا وقت جو کھو گیا ہے وہ ہم میک اپ کرنے کی کوشش کریں گے. لگے ہوتے ہیں, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دس, وی لو یو. اینڈ دیکھ رہے ہیں صبح سحری میں بھی دیکھ رہے ہیں کے لیے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے, بہت سارے صاحب ہیں انتہائی ناراض. کیوں مجھے نہیں پتا. شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر رابعہ. آصف صحیح صاحب, وعلیکم السلام شاہد بھائی, رمضان مبارک ہو آپ کو. کیسی بھائی آپ کو بہت مبارک ہو, آپ بدت جا رہا ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اب تو آپ کی جی جی شاہد بھائی میں نام میری سسٹر ہیں, ان کا نام ہے شبانہ, اور میری مدر وہ ایج بھی چاہیے, اللہ نے چاہ ان کو یہ تو ادھر شہر میں اپنے لیے کوئی اچھا رشتہ خود ہی. السلام علیکم جی. ونس اگین سب سے پہلے تو صدیق اسماعیل صاحب کو السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام. تمام دوستوں کو بھی سلام. آپ لوگ بآواز بلند انہیں مبارکباد دیجئے. صدیق بھائی 2 مہینے پہلے رشتہ زواج میں منسلک ہوئے. الحمدللہ. الحمدللہ. بہت مبارک مبارک ہو. اللہ دونوں جہان میں آپ کے لیے مسرت کا باعث بنا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. ایک مثال ہے جو قائم کی ہے ان کے بچوں نے. انہوں نے آپ کی شادی جو ہے وہ کروائی ہے. ظاہر ہے پہلی جو زوجہ تھی وہ رضا الہی ہو گئی تھی, تو اس کے بعد صدیق بھائی بہت مغموم تھے, اداس تھے, اور یہ بچوں کو آفرین ہے, سلام ہے. اینڈ آئی آنیسٹلی بلیو دس کہ یہ بہت اچھا کام, بہت نیک بچوں کام. کو بھی میسج آتا ہے کہ اس طرح کرنے سے کوئی ایسا نہیں کہ نہ اسلام منع کرتا ہے نہ ہمارا معاشرہ منع کرتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, اور بڑی بات ہے. ہم آپ کے لیے بہت خوش ہیں, باقی بہت خوش ہیں. اچھا جی, بات ہو رہی ہے نظر کی, خواب کی, توہم پرستی کی, اس کی بات ہو رہی ہے. ہم نے بچپن میں اکثر سنا ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو گزرنا نہیں چاہیے. عظیمی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, بتائیے. اصل میں یہ جو مختلف قسم کی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں نا, ان کے پیچھے کوئی کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیہی پس منظر دیکھ لیں, رات جلدی ہو جانا, مغرب کے بعد سارے لائف کا اسٹینڈ اسٹل ہو جانا. یہ نہیں, اگر آپ 100 سال پہلے کی باتیں کریں تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ایک مخصوص ثقافتی پس منظر میں شروع ہوئی, اور پھر وہ لوگوں کا عقیدہ بنتی چلی گئی. کوئی حقیقت نہیں, حقیقت کوئی اس کی حیثیت نہیں. آپ گزر رہے ہیں, وہ بلی بھی گزر رہی ہے, اس کو گزرنا ہے. اور بلی چاہے کالی ہو چاہے سفید ہو. اچھا, اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ فرض کرو کوئی آدمی اپنی گاڑی میں, موٹر سائیکل پہ, سائیکل پہ پیدل جا رہا تھا, تو اس کے سامنے سے کالی بلی گزر گئی. بائی چانس اسے آگے جا کے کوئی چوٹ لگ گئی,
या पंक्चर हो गई गाड़ी। तो गाड़ी पंचर हो गई, वो वैसे भी हो जाती है। अच्छा, बाय चांस भी नहीं होता। आई थिंक ये एनर्जीज काम करती हैं, एनर्जीज वर्क करती हैं, और कभी कभी जब आप ये सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते आप लामोहला उस चीज में चले जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो काली बिल्ली ना गुजरती तब भी वो गाड़ी पंचर होती। अच्छा जी, बिन दादल से मेजबिन की कॉल है, पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद मैं शुरू तो करूंगा सिद्दीक इस्माइल साहब की उस नात से जो मुझे बहुत पसंद है और जाहिर पूरी दुनिया को पसंद है। एक टेलीफोन कॉल है बिन दादल से मेजबिन की। मेजबिन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेजबिन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है भाई? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। बिन दादल है किस तरफ? जी भाई, पिंड दादन खान होगा। अच्छा, ये पिंड दादन खान होगा। पिंड दादल। हाँ, ओके ओके। आप अपना वॉल्यूम जरा, टेलीविजन का वॉल्यूम जो है उसको बंद कर दीजिए। सर टीवी से बहुत दूर खड़ी हूँ, दूसरे कमरे में। अच्छा, आई गेस देन फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिल भाई। मेरी शादी साथ ही हुई है, साथ वाले घर में। तो मैं अम्मी के घर एक दिन आई रमजान में, तो मैंने आपका शो देखा। तो भी मैं हर रोज स्पेशल आती हूँ, जल्दी जल्दी काम खत्म करने के लिए आपका शो देखा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपका? जी सवाल तो बस, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ, बता ही नहीं पा रही हूँ कि आपसे क्या बात करूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं आपको चूड़ियां देने जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, मुझे ये बताइए, चूड़ियां पहनती हैं आप? सर जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने अपनी बहन की शादी में इतनी चूड़ियां डाली थी कि बंगाल की बस चूड़ियां खत्म हो गई थी। अच्छा, मुझे बताइए कौन सी चूड़ियां पसंद आ रही हैं आपको? ये पसंद आ रही हैं, या मैं आपको सुर्ख वाली? जी हाँ, रेड, ओके। ये चलेंगी रेड वाली। ये चल जाएगी? जी चलेंगी, पक्का? चल जाएगी। अच्छा, ओके ठीक है। तो मैं आपको ये वाली चूड़ियां देने जा रहा हूँ। इनफैक्ट ये मैं आपको आपके लिए दे रहा हूँ, और एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको। एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू जी। आई थिंक रमजान खुशियों का महीना है, और उसके बाद जब ईद आती है तो खुशियां होती हैं। मैंने आपसे कहा है कि इस बार ईद हम आपके साथ मना रहे हैं। आप तो हमारे साथ मना ही रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ मना रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि हमारे सेट पे क्या कुछ होने वाला। हो सकता है हम आपको ईद के कुछ जोड़े दे दें, कुछ कपड़े दे दें। ईदी तो डेफिनेटली हमारी तरफ से आपके पास जानी है, और एक बहुत स्पेशल सा प्रोजेक्ट है जो मैं इस ईद पे करने जा रहा हूँ, जिसका आपको शादी वीक के अंदर पता चलेगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट यहाँ क्यों किया है। वो आपको शादी वीक में पता चलेगा। इससे पहले कि मुझे कह दिया जाए कि मैं ब्रेक पे चला जाऊँ, सिद्दीक इस्माइल साहब यहाँ मौजूद हैं। एक नात रसूल मकबूल है जो मुझे बहुत पसंद है, और हमेशा से पसंद है, और इनकी आवाज़ में हमेशा से पसंद है, अगर वो आता हो सके। सल्ले अला रसूलेना सल्ले अला मोहम्मदिन। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि वालिही। सरे महफिल करम इतना मेरी
सरकार हो जाए। सारे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए कि निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ। या रसूल अल्लाह तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात-ए आली में। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात-ए आली में। जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। जो मुझको देख ले जो मुझसे नात सुन ले उसे दीदार हो जाए। अगर आना तुम्हारा इस बज़्म में एक बार हो जाए। या रसूल अल्लाह अगर आना तुम्हारा इस बज़्म में बस एक बार हो जाए। तुम्हारी एक नजर हम सब का बेड़ा
جائے تمہاری ایک نظر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. السلام علیکم جی، ونس اگین ویلکم بیک. اور میرا کورم جو وہ پورا ہو چکا ہے. رخسانہ یہاں پر آ چکی ہیں. پچھلے 6 سال سے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس رمضان ہم آپ کی ملاقات بہت سارے عام لوگوں سے کروا رہے ہیں. ایسے عام لوگ جو بہت خاص ہیں، جنہوں نے زندگی کو جھیلا ہے اور زندگی ان کو جھیلتی ہے. وہ زندگی کو برتتے ہیں، زندگی ان کو برتتی ہے. یہ جنگ جو ہے یہ جاری ہے اور آخر میں انسان جیت جاتا ہے. انسان جیت جاتا ہے. پچھلے 6 سال سے گھر میں کھانا بنا کر صدر موبائل مارکیٹ میں ٹفن سپلائی کرتی ہیں. ہفتے میں 6 دن تقریباً 130 سے 125 لوگوں کا کھانا روزانہ بناتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں. 4 بجے تک شام کو کام کرتی ہیں. 5 بچے ہیں، 2 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں. 2 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں. خاوند مزدوری کرتے ہیں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں. شکر کرتی ہیں، عزت سے گزارا ہو جاتا ہے. ویری ویری نائس. تو رمضان آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ بس تھوڑا بہت ہوتا ہے، پھر کر لیتے ہیں معنی سے. کوئی بات خواب دیکھتی ہیں آپ؟ خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے. اچھا، مگر اللہ پورا کرے اس کو. کیا خواب ہے آپ کا؟ کبھی رات کو سوتے میں خواب آتے ہیں آپ کو؟ میرا بس ایک ہی خواب ہے، اللہ مجھے حج کرائے. وہ تو انشاءاللہ پورا ہوگا، وہ تو سب کا خواب ہے. لیکن اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کبھی رات کو خواب آتے ہیں، کیسے خواب آتے ہیں؟ ڈراؤنے آتے ہیں، حسین خواب آتے ہیں، کیسے؟ کبھی ڈرانے بھی آتے ہیں، کبھی حسین بھی آتے ہیں، کبھی بالکل ایسے مایوس کرنے والے بھی آ جاتے ہیں. ایک کوئی خواب بتائیں، کوئی ایسا خواب بتائیں جو آپ نے دیکھا اور آپ کو یاد ہو. مجھے یاد نہیں رہتے خواب. آپ کو یاد نہیں رہتے؟ نارملی خواب یاد نہیں رہتے. لیکن ایک بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے کہ خواب دراصل ہیں کیا. مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، خواب کیا ہے؟ صاحب خواب ایک حقیقت ہے اور اس کا بیان قرآن و حدیث میں ملتا ہے. جب انبیاء علیہ السلام کی آپ سیرت کو پڑھتے ہیں، سورہ یوسف لے لیں، سورہ یونس لے لیں، سورہ ابراہیم لے لیں یا سورہ بقرہ کی کچھ آیات لے لیں، تو آپ کو خوابوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ خواب ایک حقیقت ہے جس کا انکار کرنا قرآن و حدیث کا انکار کرنا ہے. اب یہ ہے کہ ایک خواب ہوتے ہیں صدیقین کے، نبیین کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے. ایک ہوتے ہیں عام لوگوں کے. اب ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق خواب کو دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی تعبیر ہو جائے. بیسکلی دینی اعتبار سے دیکھا جائے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے خواب ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال انی رأیت احد عشر کوکبا، سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے جب کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے جو ہے نا سجدہ کر رہے ہیں، پھر وہ خواب بالکل ویسے ہی اس کی تعبیر آگے چل کر ظاہر ہوئی. تو ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، مگر دیکھنے والا اپنی روحانی صلاحیت اور اپنی سوچ اور جس چیز کو وہ اپنے اوپر طاری رکھتا ہے اس کے مطابق دیکھتا ہے. اب ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر خواب کی تعبیر ظاہر بھی ہو جائے، اس میں بھی لمٹ ہے یا فوراً ظاہر ہو جائے. اگر آپ اس کو شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ جو خواب علماء فرماتے ہیں، امام سرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے اور تعبیر الرؤیا کے نام سے انہوں نے ایک کتاب بڑی مفصل تحریر کی ہے، بہت مفصل بڑی جامع کتاب ہے تعبیر الرؤیا. اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز سے قبل، تہجد کے وقت میں جس کو کہا جاتا ہے، فجر سے قبل کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان کی تعبیر 10 دن میں، مہینے میں، 1 ویک میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے. مطلب وہ خواب سچے ہوتے ہیں. ان کی جو ہے نا تعبیر ظاہر بھی جلدی ہو جاتی ہے. بعض خواب یہ ہوتے ہیں جو لیٹ دیکھے جائے تو پھر ان کی تعبیر لیٹ بھی ہوتی ہے. سر جو خواب ہے وہ سچا ہے،
اگر وہ خواب ہے. انسان نیند کے دوران مختلف قسم کی کیفیات سے گزرتا ہے. کچھ کو ہم خواب کہیں گے اور کچھ ایسے مشاہدے ہیں ہمارے اپنے جو دن بھر ذہن میں دور کرتے رہنے والے خیالات ہی کا ہی ریفلیکشن ہے. اوکے. اور ایک ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو اب اس کی 3 کیٹیگریز ہو گئی. ایک خواب، ایک خیالات اور ایک وسوسہ. جو خواب ہے وہ سچا ہے مگر معروف ان کو خواب کے نام سے کیا جائے گا. ہم نیند میں دیکھی ہوئی ہر چیز کو خواب کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آتی ہے کہ جو سیگمنٹ فرائڈ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں اصل میں وہ ان خیالات کو خواب سمجھ رہے ہیں. خواب قدرت کی طرف سے انسان کو عطا کردہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جس کے ذریعے 3, 4, 5, 6 قسم کے مختلف کام ہوتے ہیں. آپ کو مستقبل سے آگاہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو آپ کی اپنی کسی بات کے بارے میں آپ کی اصلاح کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کے اندر جلد بازی یا غصہ ہے فرض کرو تو آپ کی طبیعت آپ کو اس سے آگاہ کرے گی بذریعہ خواب. ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ آپ اپنی ماضی کی کوئی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوکے. اور یہ ساری چیزیں پرپزلی ہوتی ہیں. ان کے خاص مقاصد ہوتے ہیں. خواب کوئی بادشاہ دیکھے، کوئی ولی دیکھے، کوئی عام آدمی دیکھے. اچھا، ہر خواب اپنے معنی رکھتے ہیں. خواب کی تعبیریں جو ہوتی ہیں تعبیر اصل میں تعبیر کے بارے میں ایک بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں سدرا کی کال لوں گا. مجھے بتائیے تعبیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ایک خواب اکثر لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے جنازہ دیکھا، ٹھیک ہے، میں نے میت دیکھی. نارملی اس کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں لوگوں میں مشہور ہے کہ میت دیکھ لی تو کسی کی میت ہو جائے گی، کوئی قریبی مر جائے گا. دیکھیں کام تو جب اپنے وقت مقررہ پر اللہ رب العالمین نے لکل شیء جاعل قدرہ، ہر چیز کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے. اس نے اپنے وقت پہ، جیسے آپ نے توہم پرستی سے بات کی تھی نا، کوا بولے گا تو کوئی مہمان آ جائے گا، تو اسی طرح لوگ میت دیکھ لیں تو مر جائے گا، یا کسی کی میت دیکھ لی تو لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے گی. اس کی عمر تو اتنی جتنی رب نے لکھ دی ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اتنی ہی رہے گی. تو اس کا تعلق نہیں ہوتا. تعلق نہیں ہوتا، مگر اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا کیا ہے. اسی لیے کیٹیگرائز ہو گئی چیزیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہ حقیقت ہے، کچھ وسوسے ہیں، کچھ ہمارے خیالات ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کو اگر ہم دیکھیں تو دن بھر میں کچھ لوگ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو وہ حاصل نہیں کر پاتا. ایک کام کرتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بہت انٹرسٹنگ سے خواب ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تعبیر کیا ہے تو پلیز گیو اس اے کال 0342207514. یہاں کال کرنے کا نمبر. ایک سدرا کی ٹیلی فون کال ہے، پہلے وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام سر. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ بس اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک سدرا، بالکل ٹھیک ٹھاک. کہیے کیا کہیں گی، کوئی سوال ہے آپ کا؟ میں اپنے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. میرا نام سدرا ہے. اوکے. اور میری والدہ کا نام نذیر ریحا. اور دوسرا یہ کہ میں بھائی بہت زیادہ رہتی ہوں تو میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں آیا ہوں کوئی اثر وغیرہ ہے. آلرائٹ، وہ بھی پوچھ لیجیے گا. آپ چوڑیاں پہنتی ہیں سدرا؟ جی چوڑیاں پہنتی ہیں آپ؟ بالکل. پکی بات ہے، اگر ہم آپ کو دیں تو آپ پہن لیں گی؟ پھر چوڑیاں ہی دیں. کہ اور آپ بتائیے کیا دینا چاہیے مجھے؟ مجھے کوئی اچھا سا گفٹ چاہیے اور میری آج برتھ ڈے تھی. آپ کی آج برتھ ڈے بھی ہے؟ ہاں جی. اوکے جی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور آپ کو چوڑیاں بھی ہم دے رہے ہیں. اور ایک عدد کیا خیال ہے، سوٹ دے دیں آپ کو یا ڈنر واؤچر چاہیے، کیا چاہیے؟ دونوں چاہیے. ہیلو. دوسروں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں. دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیں. اچھا میں شافات سے پوچھتا ہوں. شافات آپ بتائیے، ہم دے سکتے ہیں ان کو چوڑیاں دے سکتے ہیں اور ڈنر واؤچر دے سکتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سوٹ بھی چاہیے ان کو. اگر آپ کہیں گے تو میں سوٹ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. باقی چیز میں بیٹر مجھے سب کچھ چاہیے. دے دیں تو بیٹر. دے دیں تو بیٹر ہے، دے دیا تو بیٹر ہے، اگر نہیں دیا تو بیٹر نہیں ہے. اور ایک شافات، تم کب سے کر رہے ہو یہ سب؟ تقریباً 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے. تو خواتین ہی کو چوڑیاں پہناتے ہو؟ جی ہاں. وہ جب خواتین ہی پہنتی ہیں. نہیں نہیں، یہاں تو بہت سارے اور لوگ بھی پہنتے ہیں آج کل. تمہیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا. کہاں پر ہوتے ہو تم؟ لیکٹاباد مارکیٹ. کبھی زمزم آؤ. اچھا میں بتاؤں گا تم کو. اینی وے ہم ایک عدد چوڑیاں دینے جا رہے ہیں آپ کو سدرا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوٹ دے رہے ہیں آپ کو اور ساتھ ساتھ ڈنر کا واؤچر دے رہے ہیں. سر کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے اور سورت فاتحہ کو 101 بار پڑھ کر پیا کرے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے. اچھا جی صدیق بھائی، آپ نے خواب دیکھے کبھی؟ خواب تو دیکھے
اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ جب خواب دیکھیں تو 2 دن تک کسی کو وہ خواب بتایا نہ جائے، اس کی کہاں تک حقیقت؟ یہ کچھ مختلف باتیں مشہور ہو گئی ہیں، ہاں ایسی کوئی چیز کی کوئی سند نہیں ملتی، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ فوری طور پر وہ اس کے بارے میں جانے، اور اگر اس کے کوئی نہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر 2 دن کے پہلے اگر کسی کو یہ خواب بتا دیا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بدل جائے گی. یہ جو میں نے سنا ہے. یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا اپنے اس میں آج کا جو موضوع ہے نا خواب، نظر اور توہمات، اس بات کا تعلق توہمات سے ہے. اس کے مختلف قسم کے ہمارے یہاں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. اصل میں خواب اس شخص سے بیان کرنے چاہیے جو اس کا اہل ہو. یہ بہت سمجھ رہے ہیں، میں جو ان کو دیکھ رہا ہوں نا صدیق بھائی سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں وہاں جاؤں گا نہیں، فکر مت کیجیے آپ، فکر مت کیجیے. اس کے لیے میں نے کوئی اور شو رکھا ہے، تو آپ فکر مت کیجیے. میں آپ کو اور بھابھی کو یہاں بلاؤں گا اور پھر پوچھوں گا کون سا خواب دیکھا آپ بتائیے تو صحیح مجھے. اچھا طاہر، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ فرض کرو جنازہ دیکھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہر شخص کے لیے ہر خواب کا الگ مطلب ہے. اگر میں پانی دیکھتا ہوں فرض کرو تو میرے لیے مطلب الگ ہوگا، آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے الگ ہوگا. میں تو بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہوں. جی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی چیز کوئی اور دیکھے گا تو دونوں کے لیے سیم معنی نہیں ہوں گے. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے نا کہ ایک تعبیر نامہ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ چڑیا دیکھی تو یہ مطلب ہے اور یہ دیکھا تو یہ مطلب ہے. یہ چیزیں نہیں. آپ یقین جانیے میں نے خواب میں وہ کچھ دیکھا ہے کہ اگر پورا ہو جاتا تو میں خوشی سے پاگل ہوتا اس وقت، لیکن ہوا نہیں. کیا بات ہے. ضروری نہیں کہ پورا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پورا ہونے کے لیے آپ میں ہی کسی ہمت کی کمی رہ گئی. نہیں ایسی بات نہیں. پاگل پن بھی ہے، ہمت بھی ہے. ہاں پھر کیوں نہیں پورا ہوگا؟ بس وہ آدھا کام ہے نا. خواب نہیں تھا، وہ خواب ہے نا. دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو خواب ہے بیسیکلی جب ہمارا دماغ سوتا ہے، جب ہم لوگ سوتے ہیں، ہمارے کچھ پارٹس تب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ والا جو حصہ. اب وہ موومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس دوران جو بھی چیز ہماری برین دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو ہم خواب کہتے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ وہ بھی مزید 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کچھ خواب آپ کو یاد رہتے ہیں اور کچھ خواب آپ بھول جاتے ہیں. جو خواب آپ کو یاد رہتے ہیں اس میں آپ کی موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، اور جس وقت آپ کی موومنٹس لجش ہو رہی ہوتی ہیں، سلو ہو رہی ہوتی ہے، یعنی یہ بالکل برین کی بات ہم اندر کی کہہ رہے ہیں کہ دماغ اس وقت بھی اس کے سارے پارٹس نہیں سو رہے. اسی طرح ہماری باڈی کے سرٹین پارٹس ہوتے ہیں، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ہلکا ہلکا ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے وقت خوبصورت تصویریں لگائیں تو بچہ اس شکل کا ہو جاتا ہے، یہ کہاں تک وی شوڈ سے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اور ہمارے معاشرے میں، مذہب میں اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ تصویر لگائیں. تو یہ وہ سوچ کی ایک بات ہے کہ آپ سوچ لیں کہ آپ تصویر لگائیں گے تو اچھا ہو جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. باقی اس کو تو ہم باقی شکل بچے کی بات پہ ہی جائیں گے، لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیو سوچ دینا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا مشہور ایک وہ تو شریعت میں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں. میرا مقصد پورا ہو گیا. ایسا نہیں. آپ لوگ، میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد ایک دوسرے سے لڑیے گا آپ لوگ. ایک چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے بریک کے بعد، جانا کہیں نہیں. ول بی رائٹ بیک. میرا سوال یہ ہے کہ اگر خاص طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر بچوں کی پیدائش کے وقت ماں تصویر خوبصورت دیکھے تو بچہ اس تصویر جیسا پیدا ہوتا ہے. جی ہاں. ایک بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں. ایسے تو ماں اچھی خوراک کھائے تبھی بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے، پھر خوبصورت بتائیے گا. نہیں، یہ میں نے یہ سنا بھی ہے. ارے بریک لے لیجئے، جائیے. بریک. اچھا جی، آپ لوگوں میں اس کا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ آپ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ توہم پرستی سے اس کا تعلق ہے، باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کا تعلق یہ جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ تصویر لگا لیں گے. اب میں اگر شریعت کی بات بتاؤں، ڈاکٹر صاحب روحانی ڈائجسٹ میں کالم لکھتے ہیں اور پورا ان کا ڈائجسٹ چھپتا ہے. شریعت کی بات میں کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر آویزہ ہوگی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جو ماں کے پیٹ میں، رحم میں اولاد کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا ہوا کرتا ہے. اب آپ اگر شریعت کو فالو کریں گے، دین کو فالو کریں گے، یا پھر اس تصویر کو دیکھیں گے.
یہ جو تصویر آپ نے لگائی حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولایت سے کسی کو انکار نہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے وہ مدرسے جاتے ہیں تو وہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں کہاں پڑھا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں میری ماں پڑھتی تھی، میں ماں کی پیٹ میں اس کو سن کے یاد کر لیتا. تو ہمارا یہ اللہ تبارک و دیکھیں نا، اب میں تصویر سے انکار کر رہا ہوں کہ تصویر آپ لگا کے تصویر دیکھیں گے تو اس سے بچہ خوبصورت ہوگا. نہیں، خوراک کا اثر ہوتا ہے، غذا کا اثر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، والدین کی طرف سے اثر ہوتا ہے. اگر تو آپ کو تصویر کی بات ہے، آپ حسین مناظر کی، آپ وادی کاغان لگا لیں. ہاں، مری کی ہمارا ماشاءاللہ ناردرن ایریا ایسا حسین ہے. سب سے پیاری تصویر سبز گنبد کی خانہ کعبہ کی وہ لگا لیں. آپ کے گھر میں لائٹ نہ ہو اور آپ سردی کی تصویر لگا لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب حمل قائم ہو جاتا ہے اس کے بعد بچہ پورے حواس رکھتا ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے خود یہ مثال بہت اچھی دی ہے، اگر آپ اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول رکھیں گے جہاں پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، مثبت سوچ ہوگی، اچھی باتیں ہو رہی ہوں اس سے میں بالکل بھی اور فرض کریں کہ آپ چند صورتیں وہاں ماں جو ہے نا کیسٹ کے ذریعے یا خود پڑھ کے بلند آواز سے وہ پڑھتی رہے، وہ بچے میں اس کے اثرات منتقل ہوں گے. بالکل. اور کتنے لوگوں کا تجربہ ہے یہ، شریعت بھی کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ شرعی طور پر اس کی کتنی اجازت ہے. کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مطلب یہ کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میڈیکل سائنس میں اب آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میڈیکل سائنس کا ایک وہ ہے. اب اس کے بارے میں شرعی نقطہ نظر مختلف سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ چیز فی الواقع اپنا وجود نہیں رکھتی. ایک کام کرتے ہیں، ایک ٹیلی فون کال ہے ہمارا. کرتے ہیں اس پورے کام میں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ بس وہ بولتے ہیں مجھے آپ تنگ نہیں. تو یہ جب کھانا بنا لیتی ہیں آپ تو اس کو ڈیلیور کرنے کون جاتا ہے؟ میں خود جاتی ہوں. آپ رہتی کہاں؟ رام سامی. اور وہاں سے 125 ٹفن کیسے کیری کرتی ہیں؟ رکشا میں لے کر جاتی ہوں. اکیلی ہوتی ہیں آپ؟ ہاں میں اکیلی ہوتی ہوں. کتنے بجے بانٹنا شروع کرتی ہیں؟ میں 2 سوا 2 بجے گھر سے نکل جاتی ہوں. 15 منٹ کا راستہ جاتی ہوں. گھر پہ جاتی ہوں تو 3:30 بج جاتے ہیں. اچھا جی. اور پھر اس کے بعد برتن واپس کیسے لیتی ہیں؟ پھر برتن شام کو جیسے بس میں چلی جاتی ہوں لینے کے لیے، پھر سب اکٹھا کر کے رکشے میں رکھ کے اور پھر میں واپس گھر پہ چلی جاتی ہوں. اور اس پورے کام میں کتنا پیسہ بنتا ہے؟ بس جیسے پہلے تو اللہ کا شکر تھا ٹھیک ٹھاک مل جاتے تھے، اور ابھی اتنی مہنگائی ہے نا، ابھی نہیں ملتے ہیں. بس ایسے گھر کا گزارا چل جاتا ہے، بچوں کی فیس نکل جاتی ہے، گیس بتی کا بل نکل جاتا ہے. بس آپ کے ہسبینڈ کو کتنا پیسہ ملتا ہے؟ انہوں کو تو کبھی 200، کبھی 150، کبھی 300 بس ایسے ملتے. وہ بھی ہفتے میں 2-3 دفعہ جائے تو جائے، نہیں جائے تو نہیں بھی جائے، وہ اپنی مرضی کے. آپ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ بس وہ بولتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ تو غلط بات ہے. اگر آپ ہیلپ کر لیں گے تو یہ کام مزید بڑھ جائے گا، آپ کو سہولت بھی ہو جائے گی. مگر وہ نہیں کرتے ہیں. بہرحال کچھ بھی ہے، یہ بڑی ہمت عظیم خاتون ہے. میں کہتا ہوں ان کو. مجھے ایک بات بتائیے، یہ بتائیے کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں؟ جی 3 بیٹیاں. اور 2 بیٹے؟ 2 بیٹے. بیٹیاں کتنی بڑی بڑی ہیں؟ میری سب سے بڑی بیٹی ہے 22 سال کی ہے. اوکے. جی. اور ایک 9 سال کی ہے. ایک 9 سال. اوکے. اور ایک میری بیٹی 7 سال کی ہے. 7 سال. جی. 7 سال کی سب سے چھوٹی اسکول جاتا ہے؟ نہیں، 3 میرے بیٹے، 2 بیٹے اور ایک بیٹی نہیں پڑھ سکے. جو حالات کی وجہ سے گھر میں ایسے حالات تھے، اور 2 ابھی چھوٹی انہوں کو میں پڑھا رہی ہوں. جو 8-9 سال کی اور 7 سال کی ان کو پڑھا رہی ہیں؟ انہوں کو پڑھا. تو یہ شادی وغیرہ جب ہوتی ہے تو آپ کیسے کریں گی شادی جہیز؟ تو دنیا قائم میں تو بڑی پیاری بات کی تھی کہ شکر کرتے ہیں تو اللہ کر رہا ان شکر تم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے زیادہ ہو جائے گی. لڑکا وغیرہ دیکھ لیا آپ نے بیٹی کے لیے؟ میں نے میری بہن کے گھر پہ دیے، منگنی کر دیے بیٹی کی. منگنی کر دی ہے؟ جی. شادی ابھی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، شادی ابھی نہیں ہوئی. کب کرتے ہیں؟ کب کریں؟ ابھی یہ معلوم نہیں ہے.
बोलते हैं अभी जब भी हमारा मूड होगा जब भी करेंगे। अभी बहन है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन तय कर दिए मंगनी? तय कर दी, मंगनी तय कर दी। क्या मासूमियत है इनकी बात में। आप हमसे इसके बाद जरा बात कीजिएगा। जी। मैं एक प्रपोजल देता हूँ आपको, जी। आप मुझे बताइएगा, अपनी बहन से बात करके हमें बताइएगा जी। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस रमजान जी, बच्चा जी। क्या करता है? वो बच्चा वो भी गाड़ी चलाता है। गाड़ी चला। और क्या उम्र है उसकी? ड्राइवरी करता है। क्या उम्र है उसकी? 25 साल। 25 साल। जी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस रमजान एक रोज हम अफ्तार पे आपके लिए आपके पास आ जाएं, उनके जी। घर चले जाएं और वो हैदराबाद में रहते कहीं भी रहते हैं? अच्छा। और खजूर पे हम निकाह कर लें। वाह सुभान अल्लाह। और अरे नहीं, ईद के लिए हम देंगे आपको। अभी तो मैं तो चाहता हूँ आप पहने और आप अपने हस्बैंड को ऐसे करके दिखाइएगा चूड़ियाँ यूं करके। पहनाओ जल्दी पहनाओ। आप मेरी पसंद से पहनेंगे या अपनी पसंद से पहनेंगे? आप अपनी पसंद। मैं अपनी पसंद से पहनाऊँ? अच्छा। मैं एक तो मुझे फिरोजी रंग बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आपको फिरोजी रंग पसंद है? जी, फिरोजी रंग और काला रंग। फिरोजी और काला? ये पड़ेंगी, ये पहना सकते हैं? सॉरी ये हम लोग पहना सकते हैं ना ये? भाई पहले मैं सिर्फ एक ये पहना सकता हूँ? पहना नहीं आती है? मुझे नहीं पता, अभी पता चल जाएगा कि मुझे आती है या नहीं आती। 1 2 3 here we go। शाफात की हेल्प कर रहे हैं आप। शाफात की हेल्प करें? शाफात की हेल्प। ये साइज छोटा तो नहीं? नहीं सही आ जाएगा। ये भी एक आर्ट होता है। ये जी, ये भी एक आर्ट है। मैं इसलिए सीख रहा हूँ, जियो को भी निकाल दे तो ये तो कर सकूं। मतलब इसको ना मुझे देना, इसको खाल को ऐसे आगे खींचते रहो। आगे खींचता रहूं? अरे वाह, ओके, आगे खींचता ये रहूं। भी एक आर्ट है। आपको तकलीफ तो नहीं? नहीं। पक्का? नहीं पक्का। सीरियसली मैम? बेटा पिनाएगा कैसे? अरे थैंक यू। बस मैं एक ही पहना सकता हूँ, सॉरी। देयर यू गो। वेरी गुड यार क्या हो गया? एक। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि वो जो हमारे बहुत अच्छे से आप पहना मैं इनको इत्तला देता रहा हूँ सारी। वो जो हमारे बहुत अच्छे से वक़ार यूसुफ अज़ीमी साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने एक ऑफर दिया आपको, और वो ऑफर ये है कि वो आपके बच्चों की फीस जो है, जो 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो अगले 5 साल तक दे रहे हैं आपको, हर महीने 2000। थैंक यू जी। अच्छा, और हमारे मुफ्ती साहब आसिफ सईद साहब, उन्होंने ये कहा है कि जब भी आपकी बेटी का निकाह होगा, जी, हैदराबाद में हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, उसको खुद मौलाना साहब खुद पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, मेरे जिम्मे भी खुद डाले भाई। आप बताइए क्या? हम मेहमान, मेहरबानी। नहीं, हम आपके साथ जाएंगे। आप बताइए क्या? एमरल्ड टावर में हमारी बुटीक है, आपको हमारी तरफ से शादी में 5 जोड़े आपकी पसंद के आप आकर ले लीजिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। जी। रमजान में आप क्या करती हैं नॉर्मली? रमजान में तो कारोबार नहीं होता। बस नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अल्लाह को याद अच्छा, करती हूँ। तो आपको हम इस रमजान 7,000 रुपए दे रहे हैं माशाल्लाह। और अगले रमजान नहीं, अगले महीने आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ 1 महीना आपका फिक्र के बगैर गुजरे और आप काम ना करें। 1 महीना। वो तो 4 दिन होते, ईद के 4 दिन गुजरते, फोन के ऊपर फोन आते, फोन के ऊपर फोन। नहीं, लेकिन वो अब आप अगर आप मुझसे प्रॉमिस करेंगी तो फिर मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। अगर प्रॉमिस करें कि 1 महीने आप छुट्टी लेंगी। बेटा चाह रहा है कि अच्छा, चले एक काम करते हैं, क्योंकि वो आपका कारोबार है, वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। 2 दिन छुट्टी ले लीजिएगा, सही, ठीक है? और हमारी तरफ से आपके घर के लिए 10,000 रुपए की ईदी। वाह सुभान अल्लाह, ठीक है ना? ये मेरी तरफ से, मेरी पर्सनल तरफ से, ये इसका मैं और मेरी टीम जो है हम लोग देंगे, ठीक है जी? और हमारी बहनों के लिए ये 1 नहीं 2 चूड़ियों के जोड़े दीजिएगा, ठीक है? जब इनकी चूड़ियां हो जाएं तो मुझे दिखा। 1 सेकंड। फिर नहीं यार। हाँ, नहीं तुम पहनाओ। मैं मुझे ऑनेस्टली वाकई नहीं आती। सीख रहे हैं। हाँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं वाकई सीख रहा हूँ। दिखाइए जी। वाह, हाथ दिखाइए। वेरी नाइस।
वेरी गुड. वेरी वेरी नाइस. आप प्लीज चूड़ियां पहन लें, तो चूड़ियां पहन लेंगे तो फिर उधर आ जाइएगा. माशाअल्लाह. तो आई थिंक कुछ चीजें तो अच्छी हो ही रही हैं. बहुत अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी जो कोशिश है हम कामयाबी से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह. अच्छा साहिर, एक बात है कि मेरे पास बहुत सारे लोग अपने मसले मसाइल के लिए आते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि आप ये करें, ये पढ़ लें, ये कर लें. साथ साथ मेरे वाले साहब ने मुझे कहा है कि सदका खैरात लगना जाए बहुत ही जरूरी तोड़ना नहीं है और सदका रद्द बला है, अल्लाह ताला की तरफ से शेल्टर फराहम करता है. तो उसमें मैं मुख्तलिफ तरीकों से खैरात करने के लिए मैं बाज़ लोगों को इस बात का पाबंद करता हूँ कि आप 1 या 2 बच्चे की एजुकेशन करवाएं. यानी ये चीज़ बतौर खैरात के. फर्ज करो कोई आदमी अपनी किसी परेशानी में है और मैंने उससे कहा कि आप ये आयतल कुर्सी पढ़ लें या सूरह फलक पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें. साथ में ये कहता हूँ कि अपने घराने, अपनी फैमिली के या अपने मोहल्ले के किसी गरीब बच्चे की एक बच्चे की एजुकेशन 1 साल के लिए आप जिम्मा ले लें अपने. तो ये आपकी तरफ से खैरात में शुमार होगा. मैं समझता हूँ कि आजकल हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है ना एजुकेशन को देनी चाहिए. बहुत सही. और खैरात इस तरीके से करनी चाहिए जो हमारी आइंदा नस्लों के भी काम आए और वो खैरात लगे भी नहीं और अच्छा मैं ये बात आपने जो की ना ये बात मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड द रेस्ट ऑफ द पैनल एंड यू, मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मैं समझता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी जरूरत से ज्यादा है, वो मेरा फर्ज है. अगर मैं नहीं करूंगा तो सवाल होगा. बिल्कुल सही. अगर इस वक्त मैं ऐसे अगर ये यहाँ से ऐसे चली जाती है ना बिल्कुल सवाल होगा. तो फिर मुझसे सवाल होता कि मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा, मैंने तुम्हें नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, तुमने उसका क्या किया? उसी की देन है सारा. तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. तो कोई किसी पे एहसान नहीं करता. सारे खुदा के करम है. आइए प्लीज आइए आंटी बैठिए. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. आपका अगर कोई ख्वाब है और सवाल करना चाहते हैं हमारे इस पैनल से तो प्लीज सवाल कीजिए. ऑफ कोर्स कल मैं कुछ ऐसे केसेस आपके सामने लाऊंगा जो ये समझते हैं कि उन्हें नजर हो गई है. नजर क्या होती है इसके बारे में हम आके बात करेंगे. छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. लम याती नज़ीरु काफी नज़रिन लम याती नज़ीरु काफी नज़रिन मिसले तो ना शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शहेदो सरा जाना है तुझको शहेदो सरा जाना अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा मन बेकसो तूफान होश रुबा मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह मंझधार में
मोरी नैया पार लगा जाना। अना फी आताशिन व सखाकतन अब्रे करम गे सोए पाक अब्रे करम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक अदद टेलीफोन कॉल है मिसबा की लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे मेहमान बुलाए हैं। थैंक यू। और दूसरा आपका प्रोग्राम हमेशा बहुत अच्छा लगे मुझे। थैंक यू। तो इस टाइम तो मेरी लाइफ नहीं है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन बहुत जरूरी है वो करना चाहती हूँ। जी प्लीज। पहले तो टॉपिक आपने जो है वो बात हमें लगता है कि जो बात हमें लग रहे हैं वो होते हैं, लेकिन बाज़ बात होती है तो बिल्कुल अपना आप असल सच करके भी दिखाती है। ओके। और दूसरी ये चीज़ है कि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हदीस शरीफ में है कि जो कता ताल्लुक करते हैं उनकी बख्शिश नहीं की जाएगी। तो मेरे वालिद हैं, मैं छोटी थी तो मेरे वालिद ने मेरी वालदा से कता ताल्लुक कर दिया था। अब 2 माह हो चुके मेरी वालदा की डेथ हो गई है और अब तक उन्होंने हमारा कोई हमसे कोई वास्ता नहीं रखा, कोई उन्होंने पूछा नहीं है कि तुम्हारी माँ मर गई है तो मेरा कोई हक है या मेरा कोई फर्ज है तो मैं आ जाऊँ, कुछ भी नहीं है। तो अब मैं उनसे मैं क्या करूँ? मुझे जीजा था, मेरी से शादी पे वो आए थे। अच्छा। एक हाथ रखा था, खाली हाथ था। ठीक है। अब मैं उनसे किस तरह से वो भी करूँ जब वो एक बंदा खुद नहीं, मैं जब मिलती हूँ मैं सलाम करती हूँ वो जब सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे वो जवाब देते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं करते। अच्छा। तो मैं इस चीज़ को क्या करूँ? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं मुफ्ती साहब से कहूँगा कि वो इस बात का जवाब दें दीन की रोशनी में। फिर इसके बाद हमारे पास यूसुफ अज़ीमी साहब हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, साजिद साहब हैं, ये आपको जवाब दे सकते हैं। मेरी अपनी पर्सनल सोच जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है इस सिलसिले में, लेकिन मैं उसको महफूज रखता हूँ। पहले हम आप लोगों के पास चलते हैं, मुफ्ती साहब आपकी तरफ से। देखिए इस बारे में बहैसियत औलाद के बेशक इन्होंने जहाँ तक बताया कि वालदा से क़ज़ा ताल्लुक़ कर दिया था इनके वालिद साहब ने, तो वो इनकी वालदा और वालिद का मामला था। उस मामले में दीन हमें ये कहता है कि ना हम वालिदा की तरफ से बोलेंगे ना हम वालिद की तरफ से बोलेंगे, हम खामोश रहेंगे। जहाँ तक रही इनकी ज़ात की बात, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुज़ूर फरमाते कि अगर तुझे तेरे वालिदैन पीठ के पीछे से खाना भी शुरू कर दें तो तुझे उफ़ बोलने का हक़ नहीं है। तो इनके लिए यही है कि ये अपनी तरफ से हुस्न अखलाक का मुजाहरा करें, उनकी जो ताज़ीम जो अदब दीन ने सिखाया है उसको ये फॉलो करें। अगर वालिद साहब इनके साथ शफ़क़त नहीं करते हैं तो वो अपने जवाब दें। अगर ये देख कर के मेरे वालिद साहब मुझ पर शफ़ीक़ नहीं है, मेहरबान नहीं है, मोहब्बत नहीं करते हैं, मेरे सलाम का जवाब नहीं देते, मैं उनसे क़ता ताल्लुक़ कर लूँ तो ये जो है ना गलत होगा इनके लिए। और जो हदीस पाक इन्होंने जिक्र की कि हुज़ूर ने फरमाया जो क़ता ताल्लुक़ करेगा, बाज़ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर क़ता ताल्लुक़ करना लाजिम भी हो जाता है। मसलन एक ईमान वाला दारा इस्लाम से चला गया, दीगर और बहुत से मामलात हैं। अब इनकी जो वालदा और वालिद का मामला था वो उनके माबेन था, मगर औलाद को ये हक़ नहीं है कि वो किसी एक से क़ता ताल्लुक़ करे। औलाद उनकी इज़्ज़त भी करेगी, जब खिदमत का मौका आएगा उनकी खिदमत भी करेगी ताकि इनको उसका अजर मिले। बिल्कुल यही मैं मौलाना साहब की बात से एग्री करूंगी कि बीइंग औलाद अगर आप देखा जाए तो आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने फादर को। मैं इस बात को खुद इस तरह बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। मैं खुद एक सिंगल मदर हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा अपने फादर को रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि मेरा और उसका जो भी मामला है वो हम दोनों का आपस का मामला है। वो अगर एज अ बाप बन के उसकी ज़िंदगी में आना चाहेगा मैं उसको कभी मना नहीं करूँगी।
انہوں نے جو بات بتائی ہے اس میں ان کے والد صاحب غلطی پر ہیں. ان کے والد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح سے وہ ایک بہت بڑی جو ذمہ داری ہے حقوق کی ادائیگی کی، اس میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور ان کی اپنی بیوی سے نہیں بنی، علیحدگی ہو گئی، ڈائیورس ہوئی تھی یا سپریشن ہوئی تھی، یہ ان کو پتہ ہوگا. لیکن اولاد کے جو حقوق ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ والدین کے بہت حقوق ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرو، لیکن اس کو ہم کہاں کہاں اپلائی کریں گے یہ دیکھنا ہے، اس کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہوگی. ایگزیکٹلی یہی بات ہے ساحر کہ اگر والدین کے لیے تو حکم ہے، لیکن بینگ اے فادر میری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی شرع کی روشنی میں مجھ پر لازم ہے. تو مجھے میرے اوپر بھی تو شرع لازم ہو رہی ہے، خالی اولاد کے اوپر شرع لازم نہیں ہو رہی، بلکہ بینگ اے فادر مجھ پر بھی شرع لازم ہوتی ہے کہ میں شرعی طور پہ ان کی ذمہ داری کو پورا کروں. لیکن I think what I like about all this is کہ ہم کو مختلف ایک اگر دیں گے تو اس میں دیکھیے یہ ہم کہتے تو ہیں، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی ہمیں اگر پیٹ سے بھی کھانا شروع کر دیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ اس سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن کیا نہیں بھائی میں اس سے مولانا صاحب میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی سائیکی دیکھیں، انسان کے لیے ساری چیزیں انسان کے لیے، ہدایت بھی انسان کے لیے ہی ہے. تو کیا بینگ اے ہیومن بینگ آپ ایسا کر سکے گا کوئی انسان کہ اس کے والدین اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہوں، وہ اس سے ہٹا دیجیے گا. دیکھیں اس کو اس دائرے میں نہیں لے آئیے گا فوراً کہ شرع کیا کہہ رہی ہے، شرع نہیں کہہ رہی، لیکن انسان کی سائیکی دیکھیں، شرع بھی اگر آئی تو انسان کے لیے آئی ہے، اور انسان کی شرع. میں آپ کے یہاں سے بات مجھے بولنے کا موقع دیجیے، آپ ماشاءاللہ بولتے ہی رہتے ہیں، مجھے بھی بولنے کا موقع دیجیے، ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے کہ ہم بھی کچھ بول سکتے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ قطعی نہیں، میں آپ کی بات سے بالکل بھی وہ نہیں کر رہا، خلاف نہیں کر رہا، لیکن میں ایک دوسری حقیقت کی طرف. بالکل ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں، بحیثیت والد کی ان کی ذمہ داری کیا ہے. مجھے بولنے کا موقع دیجیے. میرا مقصد یہی ہے کہنے کا کہ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ان تمام باتوں کے باوجود کہ کیا یہ پریکٹیکیبل ہے، ایسا کر سکتے ہیں کوئی ایک ایسی اولاد کسی کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہے، جبکہ یہ اس معاشرے میں زندہ رہ کر، آج کے دور میں زندہ رہ کر، تو کیا ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے. ہاں ہمیں تو جنریشن گیپ کے مسائل کا سامنا ہے، جنریشن گیپ ہے، اولاد والدین کے خلاف ہے، والدین اولاد کے خلاف. بات یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ تو نہیں سوچیں گے کہ اب وقت چینج ہو گیا ہے تو ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کریں گے یا ان کو جو ہے نا ان کی تعظیم نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے. ہم اس چیز کو فالو کریں گے، ہمیں حال کا دیکھنا ہوگا. نہیں حال کو نہیں، ماضی کو دیکھتے ہوئے آپ حال کو فالو کریں گے اور ماضی میں زندہ رہنے سے ظاہر ہم یہاں اصل میں ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ماضی کو چھوڑ دیا، چارہ بن چکے ہیں. حکیم صاحب ہم نے اپنے ماضی کو چھوڑ دیا ہے، یہی ہم مستقبل اپنائیں. اگر ہم حال میں زندہ رہنا حال میں زندہ جب رہیں گے جب آپ اپنے ماضی کو زندہ رکھیں گے. میں ایک آیت پیش کر دیتا ہوں ماضی کے اوپر، عرض کرتا ہوں ہمارے سامنے آج کی پرابلمز ہیں، ہمیں آج کی تو آج کے آپ آرڈر روم میں داخل کرا دیں گے والدین کو، آرڈر روم میں ڈال دیں. پھر آپ یہ بول رہے ہیں کہ آرڈر روم میں ڈال دیں والدین کو. نہیں ایسا نہیں کریں گے، ماضی کو دیکھتے ہوئے ہمارا حال اچھا ہوگا. لیکن والدین کو بھی جو ہے نا شیر کی نظر سے ہر وقت دیکھنا ہوگا. 10 سیکنڈ دیں مجھے. یہ والی ہماری اپروچ غلط ہے، یہ اپروچ ہماری غلط ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے اولاد کے اوپر جو ہے وہ اپنا حال بتاتے رہیں، اس کو اپنی جاگیر سمجھنے لگیں. اولاد کو اپنی جاگیر نہیں سمجھنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح. ہمیں اپنے تعلیم کی تربیت کیسی دیکھے جانی ہے کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے. ہاں میں آپ کی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے وہ اللہ کی ربوبیت میں اس کا خلیفہ ہو جائے، اس کا نائب ہو جائے. لیکن آپ کسی کے باپ کو فورس تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ بچوں کا کریں، آپ فورس تو نہیں کر سکتے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ہمیں کیا اس طرح اپنے دل کو فالو کریں. ہم ماضی کو چھوڑ رہے آپ کا دل ماضی ہمارا قرآن آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے، اس کو تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں. فیصلے صرف 2 طرح کے ہوتے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک وہ جو صحیح ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے. جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ درست، جو صحیح ہوتا ہے بس وہی صحیح ہوتا ہے. مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، سمجھ آپ خود جائیے گا. ہم عہد وفا اپنا نبھاتے رہے ہر طور، ہم عہد وفا اپنا نبھاتے رہے ہر طور، یاروں کی بہر طور بدلتی رہی آنکھیں. آپ کی مرضی.
ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ غلط لفظ یوز کر رہے ہیں نا. آپ نے پیشہ نہیں, میں نے کہا جس کا جو پیشہ ہے, اب ایک کام آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں نے پیشہ نہیں کہا, آپ نے لفظ سنا ہی نہیں. آپ نے لفظ نہیں سنا. میں کبھی بھی سیٹ پہ جذباتی نہیں ہوا, مگر آپ جو ہے نا غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیے میری بات, میں نے پیشہ نہیں کہا, میں نے کہا جس کی جو فیلڈ ہو, پیشن کا ہے, میں نے جو جس چیز میں ماہر ہو. آپ حکمت کے نسخے بتاتے ہیں, میں انٹرپٹ کرتا ہی نہیں ہوں آپ کو, کیونکہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا نا. لیکن یہ اب ایک نااہل آدمی کھڑا ہو جائے گا دین کی بات کرنے کے لیے, دین کا تماشا ہی بنے گا نا. دین سب کے لیے, آپ کسی بات کریں, دین سب کے لیے, مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میں حکیم نہیں ہو سکتا, اہل ہوں مگر میں حکیم نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا, جب تک میں اس کو سیکھوں گا نہیں تو حکیم کیسے ہوں. لیکن اگر میں, آپ نے کسی کے لیے آپ دکان چلا رہے ہیں, میں دکان چلا رہا ہوں. میں اگر قرآن میں پورا ایک ادارہ چلا رہا ہوں. اگر میں قرآن ریسائٹ کرتا ہوں, 1100 اسٹوڈنٹ سے آپ سے زیادہ پڑھے لکھے موجود ہیں ہمارے پاس سر. آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ اس سے کیا پرابلم ہے؟ میں لیکن جب قرآن ریسائٹ آپ نے دکان کسے کہہ دیا؟ آپ نے وہ مجھے انڈیویجول سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ افلا یتدبرون افلا یاقلون, وہ مجھے بھی ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. سے جواب لیں. اگر حکمت کا جواب لیں, سوری میں نے کبھی بھی اس سیٹ پر جو ہے نا اس طرح کے میں نے بہیو نہیں کیا, مگر انہوں نے دکان کہہ دیا. ہم دکان چلا رہے ہیں. میں نے, آپ نے پیشہ کہا, میں نے پیشہ نہیں کہا, میں نے کہا میں پیشن جس کی جو فیلڈ ہے, جو جس فیلڈ میں باہر, میں دیکھیں لوگوں کو نسخے بتاؤں گا نا, میں غلطی کروں گا. میں اگر نسخے بتاؤں گا طاقت کے یہ معجون وہ معجون, تو میں غلطی کروں گا. مگر میں دینی مسئلے بتاؤں گا تو میں اس میں غلطی نہیں کروں گا. ایک کام کرتے ہیں حضور, اس پروگرام کے بعد مجھے دماغی معجون کی ضرورت ہے. بالکل ملے گی آپ کو, مجھے خمیرہ ملے گا. چھوڑ دیجئے, میں خمیرہ نہیں دینا, خمیرہ نہیں چاہیے, دماغی معجون افطار کے بعد لے لوں گا میں. اچھا جی, ایک چھوٹا سا بریک ہے میرے معلوم ہے. 1 منٹ مجھے جملہ پورا ہے نا سر. 24 گھنٹے کی بریک ہے. 24 گھنٹے کی بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے. صدیق بھائی, چونکہ 1 منٹ رہ گیا اس لیے نعت رسول مقبول ہو نہیں سکے گی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل آپ اگر پروگرام کے آغاز میں آ جائیں اور ہمیں نعت سے نواز دیں تو بڑی نوازش ہوگی. انشاءاللہ کوشش ضرور پکا ہو جائے گا, کوشش کروں جائے گا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. ہاں جی بالکل, آخر میں جاتے تھوڑا سا تو ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جی. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ میم, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے پاس میں شام میں افطار کے بعد آؤں گا. ایک بات تو ہے, آپ نے ماشاءاللہ لڑوانے کا ماسٹر ہیں. اچھا, میں اتنی دیر سے ضبط کیے بیٹھا تھا, میں نے کہا تھا پروگرام ختم ہونے تک میں انتظار کر لوں. اب کہیے میں قصہ سناؤں. مطلب یار یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے. حکیم صاحب, حکیم صاحب میرے لیے, آپ حکیم صاحب آپ عمر میں سب سے بڑے ہیں, اس لیے آپ تو میری گودوں میں کھیلے ہوئے ہو تم. اصل میں ایک جملے کی وجہ سے خدا سے جدا ہو گیا. ہاں بس ایسے ہی. یہ بتائیں, یہ جو چوڑیاں ملیں گی یہ سب لیڈیز کو ہمارے گھر میں سنیں, بات پوری سن لو. جائیے, ارے جائیے, ارے پوری بات سن لو یار. ایک منٹ, ہم سب پیش کریں گے. یہ نہیں, وہ تو ہم دیں گے, یہ بھابھی کے لیے. ہاں یہ چاہتا تھا میں, یہ چاہتا تھا. اور یہ میری بہو کے لیے دو. ڈارک کلر مجھے جو ہے نا پسند ہے. اور ایک میں آپ کو اپنی طرف سے دے رہا ہوں. میرے لیے نہیں, بچوں کے. سن لیجئے, آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ لیجئے. ہاں ایڈوانس والی نہیں, بس یہ دو اور چاہیے پلیز. یہ بھابھی کے لیے. نہیں, یہ تو کل پروگرام میں دینا نا. کل پروگرام میں کیوں آج نہیں دیں؟ کل پروگرام میں دینا آفیشلی, جس طرح آنر ہے. ہاں تو آنر, ابھی بھی آنر ہے. ابھی ہم آنر ہے نا, آنر ہے. ڈاکٹر صاحبہ سر, 2 آپ کے لیے, ایک میری امی کے لیے, ایک بھابھی کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل کلیئر ہو گیا. یہ 2 کیوں دیے ہیں انہوں کو؟ یہ ایک امی اور ایک بھابھی کے لیے. آپ مطمئن ہیں یا ایک اور لاؤں؟ شرح میں 4 کی جگہ ہے. نہیں بھیا, میں اسی پہ نہیں تو ہماری بھی امی ہے. بار بار آپ مجھے شافات کی طرف بھیج رہے ہیں. اور کیا, بار. اور میرے جو پروڈیوسرز ہیں وہ بڑے آرام سے سب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. میں جو کر یہ لیجیے. ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہوسٹ کو چوڑی والا بنا دیا. اور چاہیے پکا سر, ایک اور لے لیجیے. اب آپ لے ہی لیں, ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. کم از کم بیٹی کو دے دوں گا. آپ کے لیے چوڑیاں جو ہیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں, وہ آپ جاتے ہوئے لے جائیے گا.
خدا حافظ. کل ملیں گے اگر زندگی رہی انشاءاللہ تعالیٰ. کل ملاقات ہوگی ٹھیک 11 بجے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.